مردہ دل ہے. آپ مردہ انسان کو جتنے مرضی پانی پھینکے اس پہ اٹھے گا، وہ جتنا مرضی اس کو الیکٹرک شاکس لگائیں وہ اٹھے گا، جتنا مرضی اٹھا کے آپ اس میں جو ہے نا آپ اس کو ہلانا چاہیں کیا بولتے نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ یہ جو پہاڑ ہے نا اگر قرآن ان پہ نازل ہوتا یہ پھٹ جاتے، لیکن ان کے دل کیسے ہیں کہ یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ قرآن ان کو سنایا جاتا ہے ان کے دل ہلتے نہیں ہیں، ان کے دل کو فرق نہیں پڑتا، کنفیوزڈ ہے ان کے دل. ایک اور ان کا ٹریٹ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا قرآن پہ پونڈر نہیں کرتے؟ یہ آیات جو کہ انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہیں، جو رب نے اپنی اسپیچ نازل کی ہے، یا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. ان کے دل کا ایک اور ٹریٹ ہے، وہ کورڈ ہوتے ہیں، ڈیف اینڈ ڈیڈ ہوتے ہیں. they cannot see the truth، ان کو نظر ہی نہیں آتا. القلب المکنون ان جعلنا على قلوبهم اکنہ ان یفقهوه وفی آذانهم وقرا، ان کے دلوں پہ نا سٹینز ہیں، یہ کورڈ ہو چکے ہیں اور ان کے کان سنتے ہی نہیں ہیں. تو سٹین سے ایک اور چیز یاد آئی، سبحان اللہ، ان کے دل پہ گناہ کر کر کے کالے نقطے لگ چکے ہیں اور ان کے دل جو ہے وہ کالے ہو چکے ہیں. ایک حدیث ہے کتاب الترغیب و ترہیب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، حرام کو دیکھا اس نے، زبان سے گالی، میوزک سنا، حرام کی انکم لے کے آیا، ماں باپ کو تنگ کیا، کسی کی غیبت، چغلی، برائی کی، ایک سن سے اس کے دل پہ نقطہ لگ جاتا ہے. ایک دفعہ حرام دیکھا نقطہ، دوسری دفعہ حرام دیکھا نقطہ، تیسری دفعہ دیکھا، چوتھی دفعہ دیکھا، اور نقطے لگتے جاتے ہیں حتیٰ کہ دل کالا ہو جاتا ہے ان کا. اور حدیث لمبی ہے جس میں آپ نے فرمایا اگر وہ توبہ نہیں کرتا، آپ آنسو نہیں بہاتا، لائف چینج نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو اسے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، ادروائز یہ ران والا ہی رہتا ہے. اور اللہ کے فرمایا هو ران الذی ذکر اللہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جو انہوں نے کیا ان کے دل پہ نا یہ کول لگ گیا، یہ کالک چڑھ گئی ان کے دلوں پہ، اور ان کے دل دیکھنے میں تو بیٹ کر رہے ہیں، دیکھنے میں کوئی فزیکل مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی کارڈک اریسٹ تو نہیں ہو رہا ان کو، لیکن ان کا دل جو ہے نا وہ ذکر الہیہ سے اور خشوع سے اور نماز کی لذت سے اور اللہ کے سامنے جھکنے سے اور حلال کی برکت سے غافل ہیں، اور یہ لوگ بے چین ہیں. ایک اور ٹریٹ ہوئے کہ سیلڈ ہارٹس ہیں، ان کے دل نا سیلڈ ہیں اور یہ سن نہیں سکتے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان کے دل پہ تالے ہیں اور یہ سن نہیں سکتے. اور ایک اور ٹریٹ ہے ان کا القلب المختوم، سٹیمپ لگی ہوئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کے نا کان، ان کی آنکھیں، ان کے دلوں پہ نا مہر لگ چکی ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں. یہ کان نہیں سنتے بلکہ یہ دل نہیں سنتے. بیسیکلی یاد رکھیں، ایک اندھا انسان، ایک گونگا بہرا انسان ہو سکتا ہے اس کا دل زندہ ہو، اور وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ لیں آپ رضی اللہ عنہ، وہ آنکھوں سے اندھے تھے بٹ دل ان کا زندہ تھا کہ وہ ہدایت کے لیے آئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے آیات نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. لیکن کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو دیکھنے میں 6/6 ان کی آئی سائٹ ہو اور ان کی جو کانوں کی ہیئرنگ ہے وہ بالکل 100% ٹھیک ہو، بٹ ان کے دل غافل ہو چکے ہوں اور ان کو آخرت ذرا پرواہ نہ ہو اور دنیا کی خواہشات اور لذتوں میں اور زنا اور فحاشی میں انوالوڈ ہو. اور ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی ڈونٹ بی ان دیئر کمپنی. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. آپ نے نا اپنی نظریں نیک لوگوں سے ہٹا کے ان لوگوں کی طرف دیکھنی بھی نہیں ہے جن کے قلب ہوا ذکرنا، دل غافل ہوتے ہیں ہمارے ذکر سے، زبانیں نہیں ہوتی پہلے غافل. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ کیوں؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ اپنے خواہشات کو فالو کرتے ہیں.
ان کے لیے ان کا ٹیمپٹیشن اینڈ ڈیزائر سے کچھ ہوتی ہیں. سو دے ڈونٹ ٹرین دیئر ہارٹس. دیکھیں جیسے زمین ہوتی ہے نا, دل بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. زمین 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ زمین ہے جو ڈیڈ ہے, بارش پڑتی ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے, کیچڑ بن جاتی ہے, نہ ویجیٹیشن اگتی ہے اور اوپر سے کچھ نہ انٹرنل فائدہ ہوا, نہ وہ پانی اندر گیا, اس نے ایبزارب کیا پانی کو, وہ اوپر ہی رہا اور وہ کیچڑ بن گئی. نہ لوگوں کو بینیفٹ ہوا. کیچڑ میں لوگ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں, سلپ ہو رہے ہوتے ہیں, خوار ہو رہے ہوتے ہیں. دوسری زمین وہ ہے جو راکی لینڈ ہے, جو اندر تو نہیں جاتا بٹ وہ کیچڑ بھی نہیں بناتا, اور وہ اس پہ اسٹریمز اور نہریں بن جاتی ہیں جو کہ فارمز کو اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. تو یہ وہ دل ہے دوسرا, جو کہ خود تو بینیفٹ نہیں لے رہا بٹ وہ لوگوں کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے. خود اس کی زندگی میں اسلام کی لذت تو نہیں ہے, ایمان شاید اسلام تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے ان کے دل میں, لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. پہلے کون تھے جو نہ خود فائدہ لے رہے ہیں نہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو کہ خود تو فائدہ نہیں اٹھا رہے بٹ لوگوں کو اس سے ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ پل صراط کی طرح ہیں کہ جن کے اوپر سے لوگ گزر کے جنت میں چلے جائیں گے اور خود یہ گر کے جہنم میں, جیسے پل صراط ٹوٹ کے جہنم میں گر جائے گی. اور تیسرے وہ زمین ہوتی ہے جہاں بارش پڑتی ہے نا, تو وہ زمین اندر پانی اندر جاتا ہے اور جو سیڈز ہوتے ہیں ان تک پہنچتا ہے, اور وہاں پہ کھیت اگتے ہیں اور فلاورز اگتے ہیں اور ویجیٹیشن اگتی ہے اور کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے. یہ فرٹائل دل ہیں, یہ خود بھی بینیفٹ اٹھاتے ہیں اس بارش سے اور لوگوں کو بھی بینیفٹ پہنچاتے ہیں. تو یہاں پہ جو پانی ہے نا جو آسمان سے آ رہا ہے, اس کی مثال اللہ کے میسج اور قرآن کی ہے اور اسلام کی ہے. اور جو لینڈز ہیں نا, ان کی مثال ہمارے دلوں کی ہے. کچھ دل ہوتے ہیں نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں, نہ لوگ کہتے ہیں یار کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام پہ فالو کرنے کا, دیکھو نا ویسٹ کیا کر رہا ہے, وہ اتنی ترقی کر رہا ہے, اصل تو زندگی ان کی ہے, ان کے لیے سب کچھ دنیا کی متاع حیات دنیا, ان کے لیے دنیا جو ہے نا ہر چیز ہوتی ہے, ان کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے. they don't believe in the آخرہ. اور کہتے ہیں یار یہ جو دین ہے نا, یہ لوگوں کو بس کنٹرول کرنے کے لیے بادشاہوں نے اور پوپس نے اور پریسٹ نے اور مولوی نے بنا دی. یہ کہانی کسے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو میس پاپولیشن کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ بیچارے اس طرح کے ہوتے ہیں, خود بھی کنفیوزڈ ہیں اور لوگوں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کہ ان کے لیک آف ایکشنز اور لیک آف ہارڈ ورک آن ہارٹ کی وجہ سے وہ خود تو فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں بٹ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور خود بھی اس ایمان کی لذت لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان لوگوں میں سے ہمارے دلوں کو بنائے جو کہ جن کی لاسٹ کیٹیگری ہے, جن کے فرٹائل دل ہیں. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے, اگر ہم آپ پوچھ رہے ہیں کہ تو ہاوی واٹ از ایگزامپل آف اے پرسن ہو ہیز اے ڈیڈ ہارٹ, تو آپ دیکھیں جیسے ایک ایڈلٹ امیچور نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ, تو موسیٰ بڑے پیار سے گئے اور بڑے قول لین, بڑے نرمی سے بات کی اور کہا فقل هل لك الى ان تزكى, کیا تو نہیں چاہتا تو اپنے کو پیوریفائی کرے اور ایک بہتر انسان بنے. نہیں, موسیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ اسلام پہ آؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے, یو بی ڈومڈ. نہیں, انیشیل میں کہا اپنے آپ کو پیوریفائی کرو. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور ہدایت کی طرف آ جاؤ, رب کے کانشیس اور اس کی وینرنس اور اختیار کرنے والے بن جاؤ. اور موسیٰ کو صرف زبانی کلامی باتیں نہیں کی بلکہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائیں. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ, بڑی بڑی نشانی ہیں. جیسے اب فرعون کیسا ہے, فرعون ایک بچے کی طرح ہے, اس کا حالانکہ ہے تو بڑا انسان, لیکن اس کا جو دل ہے نا وہ انٹیمڈ ہارس کی طرح ہے. بچے کو آپ کریں نا کہ آپ یہ کام کرو, میں آپ کو یہ چیز دوں گا, I'll give you a gift, تو کیا کہتا ہے, where's the gift, I want to see the gift. ہاں, تو اگر آپ گفٹ دکھا دینا پھر کام کرتا ہے. لیکن اگر بچہ ضدی ہو اور چائلڈش بیہیویئر اس کا اور امیچور ہو, تو آپ جو مرضی کہہ دیں, اگر اس کی ایگو بیچ میں آ جائے وہ نہیں کرے گا, ہر چیز پہ نہیں کہے گا اور وہ کام نہیں کرے گا. تو فرعون نے کیا کیا, جب موسیٰ نے اتنے طریقے سے بات کی اور اللہ کی بڑی بڑی نشانی دکھیں, یعنی فرعون کے علاوہ ہر کسی نے تقریباً اسلام قبول کر لیا تھا. یعنی جو میجیشنز کے سامنے لوگ ادھر تھے, تو میجیشنز نے سجدہ کر لیا, حالانکہ وہ کفر پہ تھے اور جادوگر تھے, بڑے بڑے جادوگر تھے. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے, یہ پروفٹ ہے, یہ میریکلز ہیں.
ان سب نے سجدہ کر لیا. 1 سیکنڈ پہلے وہ کافر تھے, اس کے بعد متقی اور مومن بن گئے, اور فرعون نے قتل بھی کر دیا. لیکن فرعون نے نا ایگو جب بیچ میں آ جائے, جب انسان کے دل پہ کام نہ کیا تو وہ اندر نہیں جا رہا ہوتا کچھ, کیونکہ وہ اللہ کے سامنے کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا قیامت کے دن. ایک دفعہ نہیں کہا انہوں نے, ایک دفعہ رب کے سامنے اپنی گناہوں کو ایکنالج نہیں کیا اور کبھی بات نہیں کی رب سے. تو فرعون نے فکذب وعصا, دھتکار دیا, جھٹلا دیا. ثم ادبر یسعی, اور پھر پیٹ پھیر کے اور ایفرٹ کی. یسعی, سعی بولتے ہیں, سعی کے لٹرل مطلب ہے کہ اسٹرگل کرنا. تو اس نے یعنی کفر پہ رہنے کے لیے اور باطل کو اور جہنم پانے کے لیے اسٹرگل کی. کبھی کبھی نا اسلام ہماری زندگی آسان کرنے کے لیے ہوتا ہے, اسلام آسان ہوتا ہے, اور اسلام سے الٹا جانا نا, لوگ کتنی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اسلام کو ڈیفیم کرنے کے لیے اور اپنے پرسپیکٹیوز کو لوگوں کو بتانے کے لیے. لا الہ الا اللہ. فرعون نے کیا, ثم ادبر یسعی, اس نے ایفرٹ کرنا شروع کر دیا اسلام کے خلاف, کیونکہ ایگو تھی نا, امیچور ہارٹ تھا اس کا, ایگو والا. پھر فحشر فنادی, اور ایک سین کریٹ کیا, سب لوگوں کو بلایا اور کہتے فقال انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, موسٹ ہائی. پھر اللہ نے نا ایسے غرور اور تکبر والوں کو نا پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی, دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں پکڑ لیا اس کو. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, یہ کیوں اللہ نے کیا؟ تاکہ میں اور آپ ابھی سے سمجھ جائیں. عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے ایکسپیرینس کو دیکھ کے سمجھ لے کہ یار میں نے ایسا نہیں کرنا. اور تیسرا دل کون سا ہوتا ہے؟ وہ دل ہوتا ہے جو کہ مریض ہے بیچارہ, مذبذبین بین ذلک, کبھی اس طرف جاتا ہے کبھی اس طرف جاتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا اعلان کرتے ہیں. شیطان فقیری